السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر، صحیحہ ستہ اور احادیث و فقہ کی مشہور و معروف مدلل و مستند کتب کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی تسلسل کی یہ کتاب ایک کڑی ہے۔ یہ کتاب جس کا نام ہے رحمت خدا بوسیلہ اولیاء، اس کے مصنف ہے مشہور و معروف اہل سنت کے عالم دین حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قبلہ علیہ الرحمت و رضوان۔ حضرت کی شخصیت اور آپ کی سوانح حیات سے سارا عالم سنیت واقف ہے، اس واسطے آپ کی حیات زندگی کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل نہیں کی جائے گی۔ اور یہ کتاب اولیاء کرام سے توسل اور اولیاء کرام سے وسیلہ کس طرح حاصل کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہے، قرآن و احادیث کے بارے میں کیا احکام ہیں، اس بار میں لکھی گئی ہے۔ آپ مقدمے میں فرماتے ہیں، مقدمے میں آپ نے کتاب کی تصنیف کی وجہ لکھی ہے اور اسباب تالیف فرمائے ہیں اور کتاب کا طریقہ بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں جس پرآشوب دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے نہایت فتنوں اور آفتوں کا زمانہ ہے۔ آج بہت خوش نصیب وہ شخص ہے جس کا ایمان موجودہ ہواؤں سے بچ جائے۔ بد مذہبی اور بے دینی کی ایسی تیز آندیاں چل رہی ہیں جن سے سادہ لو مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ اگرچہ اسلام میں نئے نئے فرقے پہلے بھی پیدا ہوتے رہے، لیکن جو بیماری آج ہے وہ اس سے پہلے کے مسلمانوں میں سننے میں نہیں آئی تھی۔ آج ہر جاہل قرآن شریف کا مفسر بن گیا اور ہر بیہودہ آدمی بندگان دین اور ائمہ مجتہدین پر بکواس بک رہا ہے۔ اسلام کے لیے ایسے مسائل جن کے متعلق کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ان کا انکار بھی کرے گا، آج ان مسلم ثبوت مسائل کے منکر پیدا ہو گئے۔ انہی مسائل میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے اور مخلص بندوں کا وسیلہ ہے۔ ہر زمانے میں ہر شخص وسیلے کا قائل اور معتقد رہا، مگر آج کے کچھ لوگ وسیلے کے منکر ہو گئے، جو دنیاوی مصیبتوں اور آلام میں حاکموں اور حکیموں کے پاس تو بھاگے اور مارے پھرتے ہیں، مگر انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کے وسیلے پکڑنے والوں کو مشرک و مرتد کہتے ہیں۔ کہتے ہوئے ذرا خوف نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ کا غضب جس آدمی یا قوم پر ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ وسیلوں سے محروم کر دیتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے انہیں اس کے پیاروں کا وسیلہ نصیب ہوتا ہے۔ خوش نصیب بندہ اپنے گناہوں پر گریہ وزاری کرتا ہے اور بزرگوں کے وسیلے سے گناہوں کے میل کو دل سے دھوتا ہے، لیکن بد نصیب انسان اللہ پاک کے بندوں میں عیب نکالتا ہے اور ان سے دور رہ کر رب کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو قرب الہی کا وسیلہ جان کر ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، وہ مقبول بارگاہ الہی رہے۔ شیطان نے بے وسیلہ والی لاکھوں عبادتیں کی مگر حضرت آدم علیہ السلام کو وسیلہ نہ بنایا اور مردود بارگاہ الہی ہوا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک خدا تعالیٰ جب کسی کی پردہ دری اور رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کی طبیعت میں پاک لوگوں کی طعنہ زنی میں رغبت پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے اور وہ آدمی کو تمام دنیا میں حقیر کرنا چاہتا ہے تو اس کی طبیعت میں، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ وہ اچھے لوگوں کے عیوبات کو تلاش کرتا ہے، ان کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، ان کے طعنہ زنی کے در پہ ہوتا ہے، طعنہ زنی میں رغبت ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ طعنہ زنی انسان کے فطرت میں، انسان کی طبیعت میں ڈال دی جاتی ہے، اور جب خدا تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے تو گریہ وزاری کی طرف طبیعت کو مائل کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا وسیلہ ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے قائل کفار بھی ہے۔ جانور اور بے جان لکڑیاں بھی مقبولان بارگاہ الہی کا وسیلہ پکڑتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر غرق ہونے سے پہلے جوں اور مینڈک وغیرہ کے بہت سے عذاب آئے، مگر جب عذاب آتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے تھے لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ نے یہ عذاب ہم سے دور کر دیا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیں گے، مگر جب پھر ان کی دعا سے عذاب دور ہو جاتے تھے تو ایمان نہ لاتے تھے۔ جب رب کو فرعونیوں کا ہلاک کرنا منظور ہوا تو موسیٰ علیہ السلام تک نہ پہنچ مگر جب پھر ان کی دعا اے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ نے عذاب ہم سے دور کر دیا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیں گے، مگر جب پھر ان کی دعا سے عذاب دور ہو جاتے تھے تو ایمان نہ لاتے تھے۔ جب رب کو فرعونیوں کے ہلاک کرنا منظور ہوا تو موسیٰ علیہ السلام تک نہ پہنچنے دیا، بلکہ دریائے قلزم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو صحیح و سالم نکال دیا اور پھر فرعون کو دریا میں پھنسا دیا اور بولا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ چونکہ وسیلہ درمیان میں نہ تھا ایمان قبول نہ ہوا اور ڈوب گیا۔ کفار مکہ بھی ہر مصیبت میں یعنی قحط سالی وغیرہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دعائیں کراتے۔ اونٹوں، چڑیوں اور ہرنیوں نے مصیبت میں حضور علیہ السلام سے فریادیں کی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت رضوان نے کیا خوب فرمایا ہے، ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی دار، اسی در پہ شترن ناشاد گلے رنج و عنا کرتے ہیں۔ بے جان کنکروں لکڑیوں نے حضور علیہ السلام کا ہی وسیلہ اختیار کیا۔ مولانا روم علیہ الرحمت رضوان کے فارسی اشعار ہے کہ نطق آب و نطق خاک و نطق گل ہست محسوس حواس اہل دل، فلسفی گو منکر حنانہ است از حواس اولیاء بیگانہ است۔ اگر یہ واقعات تفصیل دار دیکھنا ہو تو ہماری تصنیفات کا مطالعہ کرو۔ یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ تمام باتیں آپ کی تصنیف جس کا نام ہے سلطنت مصطفیٰ، یہ تمام باتیں اس میں تحریر کی ہوئی ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ مزید مطالعہ کرے تو اس کتاب کو مطالعہ کرے۔ غرض کے پاک بندوں کا وسیلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی کفار اور بے عقل مخلوق بھی قائل ہیں، مگر افسوس کہ ایسے ظاہر مسئلے کے منکر ہوئے تو کون؟ جانور نہیں، کافر مشرک نہیں، بے علم مسلمان نہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے والے فاضل دیوبندی کہلانے والے، اسلام کے ٹھیکیدار بننے والے دیوبندی، وہابی وغیرہ مولوی، اور فقط انکار ہی نہیں کیا بلکہ ایسے ضد پر اتر آئے کہ ان کے تمام وعظ، جلسے، مجلسیں اسی کے لیے وقف ہو گئیں۔ وسیلے کے قائل مسلمانوں پر شرک و کفر اور طغیان کے فتوے لگنے لگے۔ بتوں کی آیات پیغمبروں پر اور کفار کی آیات مسلمانوں پر چسپاں کرنے لگے۔ یعنی جو آیاتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتوں کے بارے میں اور کفار کے بارے میں نازل فرمایا تھا، وہ آیاتیں مسلمانوں کے بارے میں بیان کی جانے لگی اور کہا جانے لگا کہ یہ آیاتیں مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں اور مخلص بندوں کی شان میں ایسے گستاخیاں کرنے لگے کہ کبھی کفار کو بھی ایسی جرات نہیں ہوتی تھی۔ بعض سادہ لوگ مسلمان ان کے جبہ و دستار دیکھ کر ان کے جال میں پھنس گئے اور یہ بیماری متعدی مرض کی طرح روز بروز بڑھنے لگی۔ اس لیے میں نے سوچا، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر اس وقت میں خاموش رہوں تو میرا وجود کس کام آئے گا۔ میں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے ٹکڑے کھائے ہیں، ان کے نام پر پلا ہوں۔ اگر ان کے دین پر آنچ آتی دیکھوں اور حرکت نہ کروں تو ضرور میری پکڑ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محافظ کتے کا فرض ہے کہ جب مالک کے گھر چور آتے دیکھے تو کم از کم چیخ و پکار کر کے چوروں کو بھگا دے۔ میرے پاس چوب قلم ہے، اللہ کے نام پر یہ رسالہ لکھا۔ اس رسالے کا بھی وہی طریقہ ہوگا جو جاء الحق اور سلطنت مصطفیٰ نامی کتب کا ہے۔ یعنی وسیلے کا مسئلہ دو بابوں میں بیان ہوگا۔ پہلے باب میں وسیلہ بزرگان دین کا ثبوت قرآنی آیات، احادیث نبوی، بزرگوں کے اقوال اور خود مخالفین کے تحریروں سے۔ دوسرے باب میں مخالفین کے اعتراضات مع جوابات کے اس رسالے کا نام رحمت خدا بوسیلہ اولیاء رکھا۔
اللہ تعالیٰ اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما کر صدقہ جاریہ بنائیں اور اسے مصنف علیہ رحمہ کے واسطے قبول فرمائیں۔ جو مسلمان اسے فائدہ اٹھائیں وہ مصنف علیہ رحمت رضوان کے لیے دعا کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب کریں۔ یہ کتاب جیسا کہ عرض کیا گیا تھا رحمت خدا ہے، رحمت خدا بوسیلہ اولیاء ہے، یعنی مختصراً یہ کہ اس کتاب میں اولیاء کرام سے وسیلے کے جواز کے بارے میں قرآن و احادیث سے استدلالات پیش کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ اولیاء کرام ہوں یا انبیاء اعظام ہوں، ان سے وسیلہ مانگنا، استغاثہ مانگنا یہ جائز ہے۔ یہ کتاب اب یہاں سے آغاز ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمت رضوان کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے خواہ زندہ ہو یا وفات یافتہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمانوں کا وسیلہ عظماء ہیں۔ ان کی ذات وسیلہ، ان کا نام وسیلہ، ان کی چیزیں وسیلہ، جس چیز کو ان سے نسبت ہو جائے وہ وسیلہ ہے، مگر فی زمانہ وہابی دیوبندی اس کے منکر ہیں۔ لہذا ہم رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ 2 بابوں میں عرض کرتے ہیں، پہلے باب میں اس کا ثبوت اور دوسرے باب میں اس پر اعتراض و جواب۔ پہلا باب وسیلے کے ثبوت میں، یعنی یہاں سے وسیلہ جائز ہے تو اس کے بارے میں کیا دلائل ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے، ان کی ذات، ان کا نام، ان کے تبرکات مخلوق کا وسیلہ ہے۔ اس کا ثبوت قرآنی آیات، احادیث نبویہ، اقوال بزرگان، اجماع امت اور دلائل عقلیہ بلکہ خود مخالفین کے اقوال سے ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سورہ نساء پارے نمبر 5۔ ترجمہ ہے، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے آستانے پر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور آپ بھی یا رسول اللہ ان کی سفارش کریں تو بے شک یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہر مجرم کے لیے ہر وقت تا قیامت وسیلہ مغفرت ہے۔ ظلموں میں کوئی قید نہیں اور اذعان عام ہیں، یعنی ہر قسم کے مجرم ہمیشہ آپ کے پاس حاضر ہو۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اعمال کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا وسیلہ ڈھونڈنا ضروری ہے، کیونکہ اعمال تو واتقوا اللہ میں آ گئے ہیں اور اس کے بعد وسیلہ کا حکم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ یہ وسیلہ اعمال کے علاوہ ہے۔ تیسری آیت کریمہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ ترجمہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان مسلمانوں کے مالوں کا صدقہ قبول فرماؤ اور اس کے ذریعے آپ انہیں پاک و صاف کریں اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرو، کیونکہ آپ کی دعا ان کے دل کا چین ہے۔ معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات اعمال صالحہ طہارت کا کافی وسیلہ نہیں، بلکہ طہارت حضور علیہ السلام کے کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ چوتھی آیت کریمہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ترجمہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ وہ قدرت والا ہے جس نے بے پڑھوں میں انہی میں سے رسول بھیجا جو ان پر رب کی آیات تلاوت فرماتے ہیں اور انہیں پاک فرماتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک و صاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے کے وسیلہ عظماء ہیں۔ پانچویں آیت کریمہ ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے آقا علیہ السلام کے طفیل کفار پر فتح کی دعا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف اور اس سے پہلے اہل کتاب آپ کے نام
کا وسیلے سے، آپ کے نام کے وسیلے سے جنگوں میں دعائیں فتح کرتے تھے، اور قرآن کریم نے ان کے اس فعل پر اعتراض نہ کیا بلکہ تائید کی اور فرمایا کہ ان کے نام کے وسیلے سے تم دعائیں مانگا کرتے تھے، اب ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا مبارک نام ہمیشہ سے وسیلہ ہے۔ چھٹی آیت کریمہ ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمے پائے جن کے وسیلے سے دعا کی اور رب نے ان کی توبہ قبول کی۔ بہت سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے نام کے وسیلے سے دعا کی جو قبول ہوئی، بہت سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے نام کے وسیلے سے دعا کی جو قبول ہوئی، معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام انبیاء کرام کا بھی وسیلہ ہے۔ یعنی بہت سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام آپ کے نام کے وسیلے سے دعا کی جو قبول ہوئی، معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام انبیاء کرام کا بھی وسیلہ ہے۔ 7ویں آیت کریمہ ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف پھرتے دیکھ رہے ہیں، اچھا ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جن سے آپ راضی ہیں۔ معلوم ہوا کہ تبدیل قبلہ صرف اسی لیے ہوا کہ حضور علیہ السلام کی خواہش تھی، یعنی کعبہ معظمہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے قبلہ بنا۔ جب کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا محتاج ہے تو ماہ و شمع کا کیا پوچھنا۔ 8ویں آیت کریمہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار بتا کر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اسی دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، ان کا باپ نیک تھا اس لیے تیرے رب نے چاہا کہ ان کا خزانہ محفوظ رہے اور یہ جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ معلوم ہوا کہ ان یتیم بچوں پر رب کا یہ کرم ہوا کہ ان کے شکستہ دیوار یعنی ٹوٹی ہوئی دیوار بنانے کے لیے 2 مقبول بندے بھیجے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، یعنی نیک بندے کے وسیلے سے اولاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ اور 9ویں آیت کریمہ ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ وہ مقبول بندے جن کی بت پرست پوجا کرتے ہیں اور خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جن نیک بندوں کا کفار پوجا کرتے تھے ان میں سے ہر ایک اللہ سے زیادہ والے کا وسیلہ اللہ سے زیادہ والے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تلاش وسیلہ پر اعتراض نہیں فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سابق میں جو وسیلہ طلب کیا جاتا تھا اس وسیلے کا تذکرہ کیا گیا اور ان کے وسیلہ طلب کرنے پر اعتراض بھی نہیں کیا گیا اور منع بھی نہیں کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر وسیلہ مانگنا درست نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ہی ایک حکم فرماتا اور اشارہ دیتا تھا کہ وہ لوگ وسیلہ کرتے تھے لہذا تم مت کرو، ایسا اشارہ کچھ نہیں دیا گیا، ان کے واقعے کا تسلسل جاری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کچھ نکیر انکار نہیں فرمایا، تو معلوم ہوا کہ وسیلہ طلب کرنا جائز ہے، اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اور 10ویں آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اگر کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے، یعنی اگر اس امر کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم ان کو پیس ڈالتے پھر تم پر خرابی آ پڑتی، ان سے بے خبری یعنی فتح تو ہو جاتی، لیکن اس میں دیر اس لیے ہوئی تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔ اگر وہ مسلمان کفار سے جدا ہو جاتے تو ہم کافروں کے دردناک عذاب کی سزا دیتے۔ معلوم ہوا کہ کفار مکہ کے عذاب سے محفوظ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کچھ مسلمان رہ گئے تھے، یعنی شہر میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہونا بے دینوں کے امن کا وسیلہ ہوتا ہے۔ اور 11ویں آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔
غالب آنے والے لوگ بولے کہ ہم اصحاب کہف پر مسجد بنائیں گے۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی قبروں کے پاس مسجد بنانا تاکہ ان کے وسیلے سے نماز میں برکت ہو اور زیادہ قبول ہو ہمیشہ سے مسلمانوں کا دستور رہا ہے، قانون طریقہ رہا ہے۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کی غار پر مسجد بنانے کا ذکر کیا اور اس کی تردید نہ کی، جس سے پتہ لگا کہ ان کا یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور 12ویں آیت کریمہ ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد ماجد کے منہ پر ڈال دو، ان کی آنکھیں بینا ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے لباس کے وسیلے سے دکھ دور ہو جاتے ہیں، شفا ملتی ہے، یعنی تکلیف مرض دور ہو جاتا ہے اور بزرگوں کے تبرکات سے شفا بھی ملتی ہے۔ اور 13ویں آیت کریمہ ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں قسم فرماتا ہوں اس شہر مکہ کی، حالانکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تم تشریف فرما ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مکہ مکرمہ کی افضلیت ملی کہ رب نے اس کی قسم فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ مکرمہ قسم فرما رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قسم کھا رہا ہے۔ وجہ بھی آگے فرما دیا گیا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں جلوہ فرما ہیں۔ تو حضور کی نسبت اس مکہ مکرمہ سے بھی، تو مکہ مکرمہ حضور کی نسبت کی بنا پر فضیلت والا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 14ویں آیت کریمہ ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یعنی قسم ہے انجیر، زیتون اور طور کی اور اس امانت والے شہر کی۔ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے انجیر اور طور پہاڑ کو عزت ملی اور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے مکہ شریف کو ایسی برکت حاصل ہوئی کہ اس کی قسم رب نے فرمائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وسیلے کا نفع بے جان چیزوں کو بھی پہنچ جاتا ہے، یعنی وسیلہ اگر طلب کریں گے تو اس سے بے جان جو چیز ہے اس کو بھی برکت حاصل ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ شہر بے جان ہے، پہاڑ طور وہ بھی بے جان ہیں، تو اس کو بھی افضلیت مل رہی ہے، اس کو بھی ایک بلند مقام مل رہا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے وسیلے سے اس کو یہ مقام ملا ہے۔ تو انبیاء کرام کے وسیلے سے جہاں انسان فائدہ اٹھاتا ہے، حیوانات فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح جو جمادات ہے، بے جان چیزیں ہیں، ان کی برکت سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 15ویں آیت کریمہ ہے ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اس کا ترجمہ ہے شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہیت کی دلیل یہ ہے کہ ان کے پاس تابوت سکینہ آوے گا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو یہ صندوق دیا تھا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صندوق دیا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کا نعلین شریف اور ہارون علیہ السلام کی دستار مبارک اور دیگر تبرکات ہیں، جسے بنی اسرائیل جنگ میں اپنے آگے رکھتے تھے، جس کی برکت سے دشمن پر فتح پاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کے وسیلے سے آفات دور ہوتی ہے، مشکلات حل ہو جاتی ہے۔ آفات اور بلیات بزرگوں کے تبرکات کے برکت سے ان کے وسیلے سے دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور جتنی مصیبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، وہ حل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 16ویں آیت کریمہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں جس سے وہ باذن پروردگار، یعنی اللہ کے اجازت سے، اللہ کے امر سے پرندہ بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے دم کے وسیلے سے مٹی میں جان پڑتی ہے اور بیماروں کو شفا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 17ویں آیت کریمہ ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي۔ سامری بولا کہ ایک آدمی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، کہ سامری بولا کہ میں نے، یعنی سامری جو ہے ایک بچھڑا بنا دیا تھا، لوگوں کو اس کو پرستش کرا رہا تھا۔ سامری بولا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے سے ایک مٹھی لی
اور سونے کے بچھڑے کے منہ میں ڈال دی اور بچھڑا آواز دینے لگا۔ معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک کے وسیلے سے سونے کے بے جان بچھڑے میں جان پڑ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 18ویں آیت کریمہ ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُم، فرما دو کہ تم کو ملک الموت وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت ملک الموت کے وسیلے سے جان نکلتی ہے۔ اور 19ویں آیت کریمہ ہیں قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں تمہارے رب کا قاصد ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں سترا بیٹا دوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے وسیلے سے لڑکا ملا۔ اور 20 آیت کریمہ ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی اللہ انہیں عذاب نہ دے گا حالانکہ آپ ان میں ہیں، یعنی اہل مکہ عذاب سے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ آپ ان میں جلوہ گر ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت عذاب الہی سے امن کا وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی آقا علیہ السلام کی ذات اب کی برکت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، رب فرماتا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ قومیں جو گناہ کیے تھے تو میں ان پر مصیبت نازل کیا، ان پر فوراً عذاب اتارا اور ان کو جو ہے مختلف عذابات میں مبتلا کیا گیا۔ لیکن اگر آپ کی قوم اور آپ کی امت اگر کوئی گناہ کرتی ہے یا کچھ نازیبہ افعال انجام دیتی ہے تو انہیں فوراً عذاب نہیں دیا جائے گا، کسی کسی عذاب الہی کو نازل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کی برکت کی وجہ سے میں ان پر سے عذاب اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کی برکت سے، آقا علیہ السلام کی توسط سے امت محمدیہ پر کوئی آسمانی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ ایک ہی وقت میں پوری امت ختم نہیں ہوگی، اگر کہیں عذاب آئے گا بھی تو کچھ ایک مختصر طور پر، لیکن جیسا دیگر انبیاء کی امتوں میں جب جو ہے عذاب وغیرہ آتا تھا تو پوری امت پوری قوم ختم ہو جاتی تھی، پوری ہلاک ہو جاتی تھی۔ تو وہ جو نوعیت ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے نازل نہیں ہوگی، وہ کیفیت اس امت کی نہیں ہوگی۔ جی، حضور علیہ السلام کی برکت سے وہ جو عذابت کا سلسلہ تھا، حضور کی برکت سے جو سارے مسلمانوں پر سے اٹھا لیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 21 آیت کریمہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا، اور جب تم یعنی بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانا یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کے پیداوار نکالے۔ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل جب کوئی بات رب سے عرض کرنا چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 22ویں آیت کریمہ ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو بے موسم پھل کھاتے ہوئے دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر فرزند کے لیے دعا مانگی۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے پاس دعا مانگنا زیادہ باعث قبول ہے۔ حضرت زکریا اور حضرت مریم جو ایک بزرگ خاتون ہیں، حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ بے موسم پھل آیا کرتے تھے، تو وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہاں پر بے موسم پھل ہے، تو آپ نے پوچھا کہ پھل کہاں سے آئے؟ تو فرمایا کہ میرے رب مجھے عطا فرمایا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس وہاں پر زکریا علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے لیے دعا فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر نیک صالح افراد ہو وہاں پر دعا مانگنا چاہیے، یہ انبیاء کرام کا طریقہ بھی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ جبکہ حضرت مریم نبی نہیں ہے، تو ایک نیک ولیہ ہے، تو ولیہ ایک نبی اس نیک ولیہ کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، تو وہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس وہاں پر ٹھہر کر آپ نے دعا فرمائی۔ تو بزرگوں کے پاس جا کر دعا کرنا، اولیاء اللہ کے پاس دعا کرنا ایک اچھا عمل ہے، اس سے جو ہے دعا جلدی قبول ہونے کی امید ہے۔ بہرحال یہاں تک یہ صرف امت کی تعلیم کے لیے ورنہ انبیاء کرام کا جو مقام ہے، رسولان علیہ کا مقام ہے، بہت اولیاء کرام سے بہت بلند و بالا ہے۔ یہ تقریباً 21 آیات کریمہ ہیں جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وسیلہ طلب کرنا، وسیلہ مانگنا
قرآن سے جائز ہے، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمت رضوان احادیث شریفہ پیش کر رہے ہیں، تقریباً بے شمار احادیث ہے۔ اسے آپ ثابت فرمانا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے توسط کی وسیلے کی توسل کی اجازت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، حضرت شریح بن عبید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 40 ابدال کے متعلق فرمایا، یسقى بہم الغیث وینصر بہم علی الاعداء یصرف بہم عن اہل الشام العذاب، کہ یعنی 40 ابدال کے بارے میں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان 40 ابدال کے وسیلے سے بارش ہوگی، دشمنوں پر فتح حاصل کی جائے گی اور شام والوں سے عذاب دور ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے وسیلے سے بارش، فتح، نصرت اور بلا دفع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک حدیث شریف تھی۔ اور دوسری حدیث شریف ہے، دارمی میں ہے، ایک دفعہ مدینہ شریف میں بارش بند ہو گئی اور قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلوا من قعی الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا مطرا حتى يكون نبت العشب وثمرة الإبل حتى لغطقت من الشحم فسمي عام الفتق۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت کھول دو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت حائل نہ رہے۔ تو لوگوں نے ایسا ہی کیا تو فوراً بارش ہوئی، یہاں تک کہ چارہ اگا اونٹ موٹے ہو گئے، گویا چربی سے بھر گئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی قبر کے وسیلے سے بارشیں آتی ہیں۔ اور اسی طرح اور ایک حدیث پاک ہے، یہ شرح سنن میں ابو منکدر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سفینہ عہد فاروق میں گرفتار ہو گئے تھے۔ آپ کیسے بھاگ نکلے کہ اچانک ایک شیر سامنے آ گیا۔ آپ نے شیر سے فرمایا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان من امری کیت فاقبل الاسد له بصبصة حتى اقام الى جنبه كلما سمع صوتا اخذ اليه ثم اقبل يمشي الى جنبه حتى بلغ الجيش ثم رجع الاسد۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی ترجمہ ہے، اے شیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میرا واقعہ ایسا ہوا ہے۔ یہ سن کر شیر دم ہلاتا ہوا حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا اور ساتھ چل دیا۔ جب کوئی آواز سنتا تو فوراً ادھر پہنچتا اور پھر حضرت سفینہ کے پاس آ جاتا۔ غرض اسی طرح حفاظت اور خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ آپ لشکر اسلام میں پہنچ گئے، پھر لوٹ گئے۔ معلوم ہوا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے شیر بھی تابع ہو جاتے ہیں اور شیر حضور کے غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلم اور بخاری میں ہے، معراج کی رات 50 نمازیں فرض ہوئی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرجعت فمرت على موسى فقال بما امرت قلت امرت ب50 صلاة كل يوم قال ان امتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم واپسی میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرے تو آپ نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر دن 50 نمازوں کا۔ فرمایا حضور آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، اپنی امت کے لیے رب سے رعایت مانگی۔ غرض کئی بار عرض کرنے پر 5 رہی۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے یہ رعایت اور رحمت ملی کہ 50 نمازوں کی صرف 5 باقی رہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کا وسیلہ ان کی وفات کے بعد بھی فائدہ مند ہے۔ اور ایک مسلم و بخاری میں حدیث پاک، مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار قحط پڑا
تو جمعے کے دن خطبے میں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو حضور نے اسی حال میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ فوالذی نفسی بیدہ ما وضع حتی طار السحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبرہ حتی رأیت المطر یتحاور علی لحیتہ، یعنی خدا کی قسم ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے ہاتھ نیچے نہ گئے تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل اٹھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نہ اترے تھے کہ بارش کا پانی آپ کے ریش مبارک سے ٹپکتا تھا۔ 7 دن تک بارش ہوتی رہی۔ اگلی جمعہ کو پھر زیادتی بارش کی شکایت کی گئی۔ فرفع یدیہ فقال اللہم حوالینا ولا علینا فما یشیر الی ناحیۃ من السحاب الا انفجرت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ مولا اب ہم پر نہ برسے، پھر بادل کو جس طرح اشارہ فرماتے ادھر پھٹ جاتا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام مصیبتوں کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرتے تھے۔ مسلم بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی ہم تقسیم فرمانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والے ہیں، اور تقسیم فرمانے والا وسیلہ ہوتا ہے، لہذا نبی کریم علیہ السلام خالق کی ہر نعمت کا وسیلہ ہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دیں۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رب کا گناہ کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے تھے کہ ہمیں پاک فرماوے، کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نجات جانتے تھے۔ مسلم شریف باب السجود میں ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں، ساتھ ہو جاؤں، یہ مانگتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کو رب کی تمام نعمتوں میں حتیٰ کہ جنت کے حصول کا وسیلہ سمجھ کر حضور پر نور سے مانگتے تھے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ کے گھر ان کے مشکیزے سے دہن مبارک لگا کر پیا تو فقمت الیہ فقطعتہ، میں نے اس مشکیزے کا منہ کاٹ لیا۔ اس کی شرح مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای فم القربۃ فحفظتہ فی بیتی واتخذتہ شفاء، یعنی مشکیزہ کا منہ کاٹ کر گھر میں محفوظ رکھا تھا تاکہ میں اسے شفا حاصل کروں، تاکہ اسے شفا حاصل کی جائے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اسی مشکیزے کے منہ کے ذریعے بیماروں کی شفا حاصل کرتے، اور آقا علیہ السلام سے مس ہو جانے کی برکت سے اس چمڑے کو شفا کا وسیلہ وہ جانتے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف میں ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آقا علیہ السلام کا جبہ شریف تھا اور فرماتی تھی هذه جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت عند عائشہ رضی اللہ عنہا فلما قبضتها وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى لتشفى، یعنی جبہ شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ان کی وفات کے بعد میں نے اسے لے لیا۔ اس جبہ شریف کو نبی کریم علیہ السلام پہنتے تھے، اور اب ہم یہ کرتے ہیں کہ مدینے میں جو بیمار ہو جاتا ہے اسے دھو کر پلاتے ہیں اور اسے شفا ہو جاتی ہے۔ معلوم ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے بدن شریف سے مس کیے ہوئے جبے کو شفا کا وسیلہ سمجھ کر اسے دھو کر پیتے ہیں، یعنی جس کو آقا علیہ السلام کا جسم اقدس لگا ہے۔ اور اسی طرح نسائی شریف میں ہے کہ یہودی کی ایک جماعت آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئی اور عرض کیا کہ ہمارے شہر میں عبادت خانہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسے توڑ کر مسجد بنائیں، یعنی ہمارے شہر میں عبادت خانہ بیع ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسے توڑ کر مسجد بنائیں۔ عبارت اس طرح کی ہے فاسترحبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم
أرصبه لنا في إدات وأمرنا فقال أخرجوا فإذا أتيتم أرزكم وأكسروا بيعتكم وانزحوا مكانها هذا الماء فاتخذوها مسجدا. ہم نے حضور علیہ السلام سے آپ کا غسالہ مانگا تو آپ نے منگا کر وضو کیا اور کلی کی، اور یہ تمام پانی کلی اور وضو کا ایک برتن میں ڈال کر ہمیں عنایت فرمایا اور حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیع میں اس پانی کو چھڑک دو اور وہاں مسجد بنا دو. معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کا غسالہ باطنی گندگی دور کرنے کا وسیلہ ہے. یعنی آقا علیہ السلام کے سے وہ پانی جو جسم سے لگ جائے، اس پانی کی برکت سے باطنی گندگیاں دور ہو جاتی ہے اور اندرونی خباثتیں سے انسان پاک ہو جاتا ہے، جگہ پاک ہو جاتی ہے. اور اسی طرح کتاب الاستیعاب میں یہ تحریر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے اپنے انتقال کے وقت وصیت فرمائی کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے ایک کپڑا عنایت فرمایا تھا، وہ میں نے اسی دن کے لیے رکھ چھوڑا تھا، اس کپڑے کو میرے کفن کے نیچے رکھ دینا. وَخُذْ ذَلِكَ الشَّعْرَ وَالْأَظْفَارَ فَاجْعَلْهُ فِي فَمِي وَعَلَى عَيْنِي وَمَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنِّي. حضور علیہ السلام کے یہ بال مبارک اور ناخن لو اور انہیں میرے منہ اور آنکھوں اور سجدوں کی جگہ میں رکھ دینا. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے تبرکات کو راحت قبر کا وسیلہ سمجھ کر اپنے قبروں میں ساتھ لے جاتے ہیں. ابو نعیم نے معرفت الصحابہ میں اور دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو قمیص کا کفن دیا اور کچھ دیر ان کی قبر میں لیٹ کر آرام فرمایا. وجہ پوچھنے پر ارشاد فرمایا انی البستها لتلبس من ثياب الجنة وصجعت معها في قبرها لأخفف عنها ضغطة القبر. ہم نے اپنی چچی صاحبہ کو اپنے قمیص اس لیے پہنائی تاکہ انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے، اور ان کی قبر میں اس لیے آرام فرمایا تاکہ انہیں تنگی قبر سے امن ملے. معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کا لباس جنتی جوڑے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور جس جگہ ان کا پاک قدم پڑ جاوے وہاں آفات اور مصیبات سے امن ہو جاتا ہے، مصیبتیں ختم ہو جاتی، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. مسلم شریف میں ہیں اذا صلی الغداة جاء خدم المدینة بآنیتهم فيها الماء فما يأتون بآناء لأغمس يده فيها. جب نبی کریم علیہ السلام نماز فجر پڑھتے تو مدینے کے بچے برتنوں میں پانی لے آتے. معلوم ہو کہ مدینے والے آقا علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت کو بیماریوں کو شفا کا وسیلہ سمجھتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام بھی ان کو منع نہ فرماتے تھے بلکہ اپنا ہاتھ شریف پانی میں ڈال دیتے تھے. مسلم میں ہے، بخاری میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقولون هل فیکم من صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم. یعنی لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ وہ جہاد کریں گے، پس کہیں گے کیا تم میں کوئی صحابی رسول بھی ہے؟ جواب ملے گا ہاں، اس صحابی کے وسیلے سے جہاد میں فتح نصیب ہوئی. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے وسیلے سے جہاد میں فتح نصیب ہوئی ہے اور ان کے وسیلہ پکڑنے کا حکم ہے. اس حدیث میں تابعین کا وسیلہ بھی ذکر ہے، یعنی اولیاء اللہ کے توسل سے فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے. اور بخاری شریف میں ہے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. تم کو نہیں فتح ملتی اور نہیں رزق ملتا مگر ضعیف مومنوں کی برکت اور وسیلے سے. معلوم ہوا کہ فقراء کے وسیلے سے بارش ہوتی ہے، رزق ملتا ہے اور فتح و نصرت نصیب ہوتی ہے. فتح یعنی کامیابی حاصل ہوتی ہے، فتح و کامیابی ملتی ہے. ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل کبائر من امتی. یعنی میری سفارش و شفاعت میری امت کی ایسے گناہ گار جو کہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. اسی کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اے لوضع السیئات واما الشفاعۃ لرفع الدرجات فلکل من الاتقیاء والاولیاء
یعنی گناہ گاروں کے لیے تو معافی دلانے کی سفارش ہوگی، لیکن درجات بلند کرانے کی شفاعت وہ ہر متقی اور ہر ولی کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر قسم کا مومن آقا علیہ السلام کے وسیلے کا حاجت مند ہے۔ بہت سے بد عمل لوگ بھی آقا علیہ السلام کی شفاعت سے جنتی ہو جائیں گے، اور کوئی ولی بھی آقا علیہ السلام سے بے نیاز نہیں ہیں۔ ابن ماجہ میں ہیں، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، یعنی قیامت کے دن 3 جماعتیں شفاعت کریں گی، انبیاء، علماء اور پھر شہداء۔ لوگوں معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کے طفیل، علماء، شہداء عام مسلمانوں کے لیے وسیلہ نجات ہے۔ ترمذی، دارمی، ابن ماجہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یدخل الجنۃ بشفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم، کہ میری ایک امتی کی شفاعت سے بنی تمیم قبیلے سے زیادہ آدمی جنت میں جائیں گے۔ یعنی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے ایک فرد کی شفاعت سے، اس کی سفارش سے بنی تمیم قبیل میں جتنے افراد ہیں اس سے کہیں زیادہ افراد جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی شرح مرقات ہے، اس میں ملا علی قاری فرماتے ہیں قیل الرجل عثمان بن عفان، قیل اویس قرنی رضی اللہ عنہم وقیل غیرہم۔ یعنی اس حدیث شریف کی شرح میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کون ہے جس کی برکت سے، جس کی شفاعت سے بنی تمیم قبیلے سے زائد افراد جنت میں جاتے ہیں۔ تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی ہیں، اور بعضوں نے فرمایا کہ وہ شخص اویس قرنی ہیں، بعضوں نے کہا کوئی اور بزرگ ہے۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ایسے شخص ہوں گے، کوئی ایسی ذات ہوگی جن کی سفارش سے، شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی تمیم قبیلے سے کہیں زیادہ افراد کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی امتی بھی وسیلہ نجات ہے، یعنی آپ کے امتی کے وسیلے سے بھی لوگوں کو نجات حاصل ہوتی ہے۔ شرح سنہ میں ہے، ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹ نے جو کھیت میں کام کر رہا تھا حضور علیہ السلام کو دیکھا اور اپنا منہ زانو مبارک پر رکھ دیا اور عرض کیا۔ سرکار دو عالم نے اس کے اور فریادی ہوا، عرض کرنے لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر فرمایا انہ شکا کثرت العمل وقلۃ العلف فاحسنوا الیہ، کہ یہ اونٹ شکایت کرتا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم دیتے ہو، اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ معلوم ہے کہ بے عقل جانور بھی حضور علیہ السلام کو رفع حاجت کے لیے وسیلہ جانتے تھے۔ جو انسان ہو کر ان کے وسیلہ کا منکر ہو وہ اونٹ سے زیادہ بے عقل ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام اس حدیث شریف سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اونٹ بھی آتے اور دیگر جانور بھی آتے اور اپنی سفارش کرتے۔ ایک اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا اور کچھ عرض کرنے لگا تو حضور نے اس کی گفتگو سماعت فرمائی اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم ڈالتے ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کی اچھی نگہبانی کرو۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اونٹ بھی جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نجات کا ذریعہ ہے، سفارش کا ذریعہ ہے، حضور علیہ السلام کی برکت سے مصیبتیں دور ہوتی ہے، حاجتیں مکمل ہوتی ہے۔ لہذا جو انسان کہلاتا ہے اور حضور علیہ السلام کے وسیلے کو نہیں مانتا اس کی عقل اونٹ کی عقل سے بھی کم ہے۔ اللہ اکبر، بے شک، حق۔ حضور علیہ السلام کے طفیل سے ابو لہب کے عذاب میں کچھ تخفیف ہوئی، کمی ہوئی، کیونکہ اس کی لونڈی ثوبیہ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ معلوم ہوا کہ نبی کا وسیلہ ایسی نعمت ہے جس کا فائدہ ابو لہب جیسے مردود نے کچھ پا لیا، مسلمان تو ان کا بندہ بے دام ہیں۔ بخاری شریف کتاب المساجد میں ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حج کو جاتے ہوئے ہر اس جگہ نماز پڑھتے تھے جہاں آقا علیہ السلام نے اپنے حج کے موقع پر نماز پڑھی تھی۔ یعنی یہ مقامات بخاری نے بتائی بھی ہیں۔ معلوم ہے کہ جس جگہ بزرگ عبادت کرے وہ جگہ قبولیت کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حج کو جانے کے دوران
اس مقامات پر، ان تمام مقامات پر نماز ادا فرماتے ہیں جہاں پر آقا علیہ السلام دوران سفر نماز ادا فرمائے تھے، پڑھے تھے۔ تو بہرحال یہ تقریباً 22 احادیث شریفہ ہیں۔ تو ان احادیث شریفہ کو کچھ ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ بے شمار احادیث شریفہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کا وسیلہ، انبیاء کرام کا وسیلہ، نیک بندوں کا وسیلہ، مقربان بارگاہ الہی کا وسیلہ طلب کرنا جائز ہے، جائز نہیں بلکہ مستحب ہے، اور اس سے دعا کے قبول ہونے کی بہت زیادہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برکت سے ان دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس کے بعد صاحب کتاب علیہ رحمت الرضوان بزرگان دین کے اقوال نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے لے کر آج تک کے تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مخلوق کے لیے وسیلہ عظمیٰ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صدقے سے اولیاء اللہ اور علماء بھی وسیلہ ہے۔ ہم صحابہ کرام کے قول اور عمل احادیث کے باب میں بیان کر چکے ہیں، اب علماء و اولیاء کے کلام کو سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ حضرت غوث الثقلین محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدہ غوثیہ میں اپنا خداداد اختیارات بیان فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، یعنی میں دنیا پر راج کر رہا ہوں اور میرے قبضے میں زمین و زمان، مکین و مکان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے اور اس کا مظہر ہوتا ہے۔ میں نبیوں کے چاند، رسولوں کے سورج، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ حضور غوث پاک کی نگاہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اہم چیز ہے کہ انہیں سارے مراتب عالیہ اسی سرکار سے میسر ہوئے ہیں، حاصل ہوئے ہیں۔ اماموں کے امام یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں، انا طامع بالجود منک ولم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک، یا رسول اللہ میں حضور کے عطا کا امیدوار ہوں اور مخلوق میں ابو حنیفہ کے لیے آپ کے سوا کوئی نہیں۔ معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو اپنا وسیلہ مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، یہ مقبول بارگاہ ہو چکا ہے، بارگاہ مصطفیٰ ہو چکا ہے، یعنی یہ قصیدہ بہت ہی مشہور معروف ہے، حضور کے بارگاہ مقبول بھی ہوا ہے۔ وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقَهُ الْأُسُدُ فِي آجَامِهَا، یعنی جس کی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے وہ شیروں سے بھی بچ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بزرگ بھی آقا علیہ السلام کو ہر مصیبت کے لیے دفاع کا وسیلہ مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی قدس سرہ العزیز اپنی کتاب بوستان میں تحریر فرماتے ہیں، شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا مانے کا ببخشد کریم، کہ یعنی میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکوں کے وسیلے سے بروں کو بخش دے گا۔ معلوم ہوا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ علماء و صالحین کے وسیلے سے گناہ گاروں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آنکھ آمد زفلک معراج او انبیاء و اولیاء محتاج او، یعنی نبی کریم علیہ السلام وہ شان والے ہیں کہ 9 آسمانوں کے معراج فرمائیں، تمام نبی ولی حضور علیہ السلام کی حاجت مند ہے۔ معلوم ہوا کہ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کو سارے نبیوں اور ولیوں کا وسیلہ مانتے ہیں۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر نام محمد را نہ آورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، یعنی حضور علیہ السلام کے نام کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام توبہ نہ کرتے تو ان کی توبہ کبھی قبول نہ ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام حضور علیہ السلام کا وسیلہ نہ پکڑتے تو غرق سے ڈوبنے سے نجات نہ پاتے۔ معلوم ہوا کہ مولانا جامی علیہ الرحمت الرضوان حضور علیہ السلام کو قبول دعا اور آفات سے بچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں، دعا قبول ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں، بلیات سے محفوظ ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔
مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ العزیز اپنی مسنون شریف میں فرماتے ہیں، اے بسا در گور خفتہ خاک دار بزست احیا بنفع و ابتشار، سایہ او بود و خاکش سایہ مند، صد ہزاراں زندہ در سایہ و دادند۔ بہت سے قبروں میں سونے والے بندے ہزاروں زندوں سے زیادہ نفع پہنچاتے ہیں، ان کی قبر کی خاک بھی لوگوں پر سایہ فگن ہیں، لاکھوں زندے ان قبر والوں کے سائے میں ہیں۔ معلوم ہوا کہ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمت رضوان اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کو بعد وفات زندوں کا وسیلہ مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور درود تاج جو تمام اولیاء و علماء کا وظیفہ ہے، درود کا وظیفہ ہے، اس میں ہیں وسیلتنا فی الدارین، اے نبی کریم علیہ السلام دنیا و آخرت میں ہمارے وسیلہ ہیں۔ مسنون شریف میں مولانا جلال الدین فرماتے ہیں یعنی پیر پکڑ لو، کیونکہ آخرت کا سفر بغیر پیر کے بہت خطرناک ہے، اور جب پیر اختیار کرو تو اس کے ایسے تابع فرمان ہو جاؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ہوئے کہ اگر پیر کشتی کو توڑ دے تو دم نہ مارو، اگر بچے کو بلا قصور قتل کر دے تو اعتراض نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ پیر کا وسیلہ پکڑنا مولانا کے نزدیک لازم ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مپندار سعدی کے راہ صفا، تواں یافت جز در پہ مصطفیٰ۔ اے سعدی یہ خیال بھی نہ کرنا کہ حضور علیہ السلام کی پیروی کے بغیر تم راہ ہدایت پا سکو گے، یعنی ایمان لانے اور اعمال کرنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام کے وسیلے کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ حنفیوں کے معتبر عالم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نزہۃ المخاطر فی ترجمہ شیخ عبد القادر میں فرماتے ہیں، حضرت غوث پاک نے فرمایا، من استغاث بی فی کربت کشفت عنہ ومن نادانی باسمی فی شدت فرجت عنہ ومن توسل بی الی اللہ فی حاجتہ قضیت، یعنی جو کوئی مجھ سے تکلیف میں مدد مانگے تو وہ مصیبت دور ہوگی، اور جو تکلیف میرا نام لے کر پکارے تو تکلیف رفع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نماز غوثیہ کی ترکیب بتا کر فرماتے ہیں، اس کا بارہا یعنی کئی مرتبہ ترجمہ کیا گیا ہے جو صحیح ثابت ہوا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک کا وسیلہ پکڑ کر فرماتے ہیں کہ درست ہے، اور حضور غوث پاک اپنا وسیلہ پکڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ملا علی قاری وہ بزرگ ہے جن کو دیوبندی وہابی بڑے زور و شور سے مانتے ہیں۔ شامی شریف کے مقدمے میں ہیں، امام شافعی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں، انی لتابرک بابی حنیفۃ واجیء الی قبرہ فانا عرضت لی حاجۃ فانا عرضت لی حاجۃ صلیت رکعتین وسألت اللہ عند قبرہ فتقضى صریعا۔ یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے برکت حاصل کرتا ہوں، اور ان کی قبر پر آتا ہوں جب مجھ کو کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر رب سے دعا کرتا ہوں تو فوراً حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مذہب کے اتنے بڑے امام یعنی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم کی قبر شریف کو وسیلہ دعا بنا کر سفر کر کے وہاں آتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ حسن حسین میں کے شمارے میں آداب دعا ارشاد فرمائے ہیں، بخاری شریف وغیرہ کا حوالہ ہے، فرماتے ہیں وَإِن يَتَوَسَّلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ، یعنی دعا مانگے انبیاء اور ایک نیک بندوں کے وسیلے سے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نام دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ اس کی شرح میں یعنی حسن حسین کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ خصوصاً آقا علیہ السلام کو رجاءً قبول بطفیل و اکثر فارسی میں ہے کہ خصوصاً حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے رجائے قبول بطفیل و اکثر و اتم و اوفر و اکمل است و فعل انبیاء مرسلین و سیرت سلف صالحین است، یعنی
خصوصیت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرے کہ اس میں قبولیت بہت زیادہ ہے، اور گزشتہ پیغمبروں اور بزرگوں کی یہ سنت ہے۔ اس جگہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سے قبول ہوئی، اور ملا علی قاری فرماتے ہیں من المندوبات یعنی مستحبات میں سے ہے، یعنی انبیاء کرام کا وسیلہ مانگنا مستحبات میں سے ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ استسقاء یعنی بارش مانگنے کی نماز میں جب جائیں تو شیر خوار بچے کو گودوں سے علیحدہ کر دیں، جانوروں کو ساتھ لے جائے کہ ان کے وسیلے سے دعا ہو اور بارش آئے۔ دیکھو عالمگیر شامی وغیرہ، دیکھو بارش مانگنے کے لیے جانوروں اور بچوں کا وسیلہ اختیار کیا گیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی جب سومنات کے حملے میں گھر گئے تو آپ نے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے جبے کو سامنے رکھ کر دعا کی کہ مولا اس کے وسیلے سے فتح دے، اور ایسی فتح پائی کہ آج تک مشہور ہے۔ حضرت شیخ علی رحمۃ رضوان نے اپنا جبہ اسی لیے دیا تھا کہ جو وسیلہ ثابت ہوا۔ الغرض یہاں تک مصنف علیہ رحمۃ رضوان تقریباً قرآن کے آیت کریمہ اور احادیث شریفہ اور اس کے بعد بزرگان دین کا اقوال پیش فرمائے ہیں۔ اب یہاں سے کیا فرماتے ہیں کہ یعنی جو افراد مخالفین ہیں اور جو اعتراضات کرتے ہیں کہ اولیاء کرام کا وسیلہ نہیں لینا چاہیے، ان کے اقوال کیا ہے، ان کے باتیں کیا ہے، ان کے اعتراضات کیا ہے، وہ بھی پیش کریں گے۔ اور اس سے پہلے دیوبندیوں کے پیشوا بھی وسیلے پر عقیدہ رکھتے تھے، وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر یہ ثابت کیا جائے گا کہ جو افراد اعتراض کرتے ہیں ان کے خدا کابر نے وسیلہ طلب کیا ہے، وسیلہ مانا ہے۔ نمبر 1، مولوی اشرف علی صاحب اپنی کتاب نیل الشفا بناء المصطفیٰ میں فرماتے ہیں کہ فی زمانہ کثرت معاصی کی وجہ سے ہم پر بلیات کا ہجوم ہے، اور دل و زبان کی کیفیت خراب ہونے کی وجہ سے توبہ و استغفار قبول نہیں۔ البتہ اگر کوئی وسیلہ قوی ہو تو اس کی برکت سے حضور قلبی میسر ہو سکتا ہے، اور امید قبول بھی ہے۔ من جملہ ان وسائل کے یہ تجربہ بزرگان نقش نعل مقدس حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت قوی البرکت اور سریع الاثر پایا گیا ہے۔ غور کیجیے، مولوی صاحب نے نبی کریم علیہ السلام کے نعل شریف کے نقشے کو جو ہم خود کھینچ لیتے ہیں قبول دعا کے لیے بہترین وسیلہ بنایا، تو جس شہنشاہ کے نعل شریف کا نقشہ قبول دعا کا وسیلہ ہے، خود نعل شریف کیسا وسیلہ ہے، تو خود نعل شریف کیسا وسیلہ ہوگا جو نہ اور پھر اس جوتے شریف کو پہننے والا اللہ کا پیارا معراج والا تخت و تاج والا کس درجے کا وسیلہ ہوگا۔ بے شک وہی بے کسوں کا کس اور بے بسوں کا بس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب اور اسی نقش نعل مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پکڑنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ اس نقش کو بادب اپنے سر پر رکھے اور بتضرع جناب باری میں عرض کرے کہ الہی، جس مقدس ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش نعل شریف کو سر پر لیے ہوں، ان کا ادنا درجے کا غلام ہوں، الہی اسی نسبت غلامی پر نظر فرما کر ببرکت اس نقش نعل شریف کی میری فنا حاجت پوری فرما۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر سر پر سے اتار کر اپنے چہرے پر ملے اور اس کو بہت سے بوسہ دے۔ یہی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اسی کتاب میں اسی نقش نعل شریف کی برکت اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اسی نقشے کی آزمائی ہوئی برکت یہ ہے کہ جو شخص تبرکاً اس کو اپنے پاس رکھے، ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کے غلبے سے، شیطان شرکت سے، حاسدین کے نظر بد سے امن و امان میں رہے۔ اگر حامل عورت درد ذیح کی شدت میں اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں رکھے، بفضل تعالیٰ اس کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ موجودہ دیوبندی حضرات اپنے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی عبارتیں غور سے پڑھے اور سوچے کہ مولوی صاحب نے کس دھڑے سے آقا علیہ السلام کی نعل شریف کو وسیلہ مانا ہے اور لوگوں کو اس کا حکم دیا ہے، بلکہ آخری کتاب میں فرماتے ہیں اور اس کو وسیلہ برکت سمجھے۔ کتاب کے آخری صفحات پہ اسی نعل شریف کا نقشہ کھینچ کر دکھا دیا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ مولوی عبد المجید صاحب نے مناجات مقبول کے 8ویں حزب میں جس کا انہوں نے اضافہ کیا ہے، یہ اشعار ہیں جو تیرے بندے خاص اے غنی مولوی اشرف علی تھانوی، اس کے صدقے میں دعا مقبول کر،
یہ مناجات التجا قبول کر۔ دیکھیے اپنے پیر کے توسل سے دعا قبول کرا رہے ہیں، یہ ہے پیر کا وسیلہ۔ مولوی قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند قصائد قاسمی میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تیرے بھروسے پہ رکھتا ہے غرہ طاعت، گناہ قاسم برگشتہ بخت بد اتوار، جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا، بنے گا کون ہمارا سوا تیرے غمخوار۔ دیکھو مولوی محمد قاسم صاحب نبی کریم علیہ السلام پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر وسیلہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں، برا ہوں بد ہوں گناہ گار ہوں پر تیرا ہوں، تیرا کہیں ہے مجھ کو گو کہ ہوں میں ناہنجار۔ اور اسی طرح مولوی اسماعیل صاحب صراط مستقیم کی دوسری ہدایت میں صفحہ نمبر 7 پہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے شیخین پر بھی ایک گونا فضیلت حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے شیخین پر بھی ایک فضیلت حاصل ہے، اور وہ فضیلت آپ کے فرما برداروں کا زیادہ ہونا اور مقالات ولایت و قطبیت، بلکہ قطبیت و غوثیت و ابدالیت اور انہیں جیسے باقی خدمات آپ کے زمانے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک آپ ہی کے وساطت سے ہوتے ہیں، اور بادشاہوں کی بادشاہیت اور امیروں کی امارت آپ کو دخل ہے جو عالم ملکوت کو سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں۔ اسی عبارت میں مولوی صاحب نے فرمایا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دنیا کی نعمتیں جیسے بادشاہت و امارت، اور آخرت کی نعمتیں جیسے ولایت و آخرت کی نعمتیں جیسے ولایت و غوثیت سب کو ملتی ہے۔ مولوی اشرف علی صاحب اپنی کتاب شمیم الطیب ترجمہ شیم الحبیب میں اشعار فرماتے ہیں، دستگیری کیجئے میرے نبی، کشمکش میں ہوں تم ہی میرے نبی، کشمکش میں ہوں تم ہی میرے ولی، جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ، جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ، فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی، فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی، ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف، اے میرے مولا خبر لیجئے میری۔ اسی کتاب میں مولوی صاحب مسند شریف کا شعر بھی نقل فرماتے ہیں، نام احمد چون حصار شد حسین، پس چے باشد ذات آن روح الامین، یعنی جب نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک مضبوط قلعہ ہے تو اس روح امی کی ذات مبارکہ کیسی ہوگی۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کشف قبور کے عمل میں تحریر فرماتے ہیں، بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد یعنی آغاز راست فرماتے ہیں کہ اس کے بعد قبر کا 7 چکر طواف کرے اور اس کے طواف میں تکبیر کہے، دائیں طرف سے شروع کرے، بعد میں قبر کے بائیں اپنا رخسار رکھے۔ اس عبارت کو اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب حفظ الایمان میں نقل فرما کر اس عمل کا جائز ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ان مذکورہ بالا عبارت سے پتہ لگا کہ بزرگوں کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے، ان کا نام بلکہ ان کی قبروں کی مٹی بھی وسیلے والی ہے۔ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب القول جمیل میں مرید کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ثم تلوها الشیخ ہاتین آیتین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی پیر و مرشد مرید کرتے وقت یہ 2 آیتیں پڑھے۔ پہلی آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور دوسری آیت یہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اس کی اردو شرح میں مولوی خرم علی صاحب وہابی کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کے حاشیے میں لکھا ہے، دوسری آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ ہے، وسیلے میں وسیلے سے مراد مرشد کی بیعت ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وسیلے سے مراد ایمان لیجئے، اس واسطے کہ خطاب اہل ایمان سے ہے، چنانچہ یا ایھا الذین آمنوا اس پر دلالت کرتا ہے، اور عمل صالح بھی مراد نہیں ہو سکتا کہ واتقوا اللہ میں داخل ہے، اس واسطے تقوی عبارت ہے امتثال اوامر اور اجتناب نواہی سے، اس واسطے کہ قاعدہ عطف کی مغایرت ہے اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوا کرتی ہے۔ اس عبارت میں صاف طور پر مان لیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ میں وسیلے سے مراد نہ ایمان کا وسیلہ ہے نہ اعمال بلکہ مرشد کا وسیلہ مراد ہے، ورنہ معطوف علیہ کا فرق نہ ہوگا۔
مولوی محمود الحسن صاحب دیوبندیوں کے شیخ الہند اپنے مرشد مولوی رشید احمد صاحب کی مرثی میں لکھتے ہیں، حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب، حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائے ہم یا رب، گیا و قبلہ حاجت روحانی و جسمانی، گیا و قبلہ حاجت روحانی و جسمانی۔ خدا ان کا مربی و مربی تھے خلائق کے، خدا ان کا مربی و مربی تھے خلائق کے، میرے مولا میرے ہادی تھے بے شک شیخ ربانی۔ مولوی صاحب اپنے پیر و مرشد کو جسمانی و روحانی حاجت روا اور انہیں خلقت کا مربی مانتے تھے، اس سے بڑھ کر وسیلہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہاں تک یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اکابر وہ افراد جو وسیلے کے معترض ہے، منکر ہے، ان کے اکابر کے اقوال سے، ان کے اکابر کے تحریروں سے خود ثابت ہے، وہ افراد، وہ شخصیات، وہ اکابر خود انہوں نے وسیلہ طلب کیا ہے، وسیلے سے دعا کی ہے، اور اس کے بعد مصنف علیہ رحمت الرضوان عقلی دلائل سے بھی وسیلے کے جواز کو ثابت فرماتے ہیں کہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔ حسب ذیل دلائل ہے جن کو بیان کیا جا رہا ہے کہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ غنی اور ہم سب فقیر، جیسا کہ ارشاد رب تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ غنی وانتم الفقراء، اور وہ غنی ہیں اور تم فقراء ہو، اور وہ غنی ہے ہمیں بغیر وسیلے کے کوئی نعمت نہیں دیتا، ماں باپ کے وسیلے سے جنم دیتا ہے، استاد کے ذریعے سے علم، پیر کے ذریعے سے شکل، ملک الموت کے ذریعے سے موت، غرض کے کوئی نعمت بغیر وسیلے نہیں دیتا، تو ہم فقیر و محتاج ہو کر بغیر وسیلے اس سے کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ داتا اور غنی اور ہم ننگے اور فقیر، اگر ہم نے بغیر وسیلے اس سے لے لیا تو گئے اس سے بڑھ گئے۔ دنیا ادنا اور تھوڑی ہے، آخرت اعلیٰ اور زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اور فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ جب دنیا جیسی چیز حقیر و چیز بغیر وسیلہ نہیں ملتی تو آخرت جو دنیا سے اعلیٰ ہے بغیر وسیلہ کیوں کر مل سکتی ہے؟ اس لیے قرآن و ایمان دینے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہمارے اعمال کی مقبولیت مشکوک ہے، ہمارے نبی کریم علیہ السلام و اولیاء اللہ کی مقبولیت یقینی ہے۔ جب مشکوک اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں تو یقینی مقبول بندے بدرجہ اولا وسیلہ ہے۔ اعمال صالحہ وسیلہ ہیں رب سے ملنے کا، اور اعمال کا وسیلہ انبیاء اور اولیاء علماء، تو یہ حضرات وسیلے کے وسیلے ہوئے اور وسیلے کا بھی وسیلہ ہے، لہذا یہ حضرات بھی وسیلہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 300 سال تک خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے۔ حضور کے دست اقدس سے کعبہ پاک و صاف کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ کعبہ معظمہ جو خدا کا گھر، وہ بھی بغیر وسیلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نہ ہو سکا، تو تمہارے دل بغیر اس ذات کریم کے وسیلے سے ہرگز پاک نہیں ہو سکتے۔ اسلام میں پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، پھر حضور کی خواہش پر مکہ معظمہ قبلہ بنا تاکہ معلوم ہو کہ وہ قبلہ، وہ کعبہ جو ہزارہاں کی صحت کا وسیلہ ہے، وہ بغیر حضور علیہ السلام کے قبلہ نہ بن سکا، لہذا تمہارا کوئی کام بغیر وسیلے مصطفیٰ کے مقبول نہیں ہو سکتا۔ رب فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ رہو، اور سارے سچے اولیاء علماء وسیلے کے قائل رہے ہیں، لہذا وسیلہ کا ماننا ہی سچا راستہ ہے۔ شیطان نے ہزاروں برس بغیر وسیلے والی عبادت کی، مگر وسیلے والا ایک سجدہ نہ کیا تو مردود ہو گیا۔ ملائکہ نے وسیلے والا سجدہ کر کے محبوبیت پائی، معلوم ہوا کہ وسیلے والی عبادت تھوڑی بھی ہو تو مقبول بارگاہ الہی ہو جاتی ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے تلاش وسیلہ ہوگی، پھر دوسرے کام، یعنی بغیر آقا علیہ السلام کی شفاعت کے رب تبارک و تعالیٰ کوئی کام شروع بھی نہ فرمائے گا، تاکہ معلوم ہو کہ آخرت میں ہماری عبادتیں ختم ہو جائے گی، مگر وسیلہ پکڑنا وہاں بھی باقی ہے۔ اگر بغیر وسیلہ عبادات درست ہوتی تو کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ توحید بھی وہی معتبر ہے جو حضور کے وسیلے سے مانی جاوے۔
عقل توحید کا اعتبار نہیں، کلمہ طیب کے پہلے جز میں توحید ہے اور دوسرے جز میں وسیلہ توحید ہے۔ نماز اتحیات اور درود شریف سے مکمل ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کی بابرکت نام کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، جو اصل عبادات ہے۔ قبر میں مردے سے 3 سوالات ہوتے ہیں، پہلا سوال توحید کا اور دوسرا دین کا، مگر ان دونوں سوالوں کے جواب درست دینے پر بھی بندہ کامیاب نہیں ہوتا اور جنت کی کھڑکی نہیں کھلتی۔ سوال تیسرا یہ ہوتا ہے، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، تو اس کالے زلفوں والے ہرے گنبد والے محبوب کو کیا کہتا تھا؟ دیکھ یہ تیرے سامنے جلوہ گر ہے۔ حضور کا فرما بردار بندہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے رسول، میرے نبی اور میں ان کا امتی ہوں۔ نکیروں پہچانتا ہوں ان کو، یہ میرے مولا، یہ میرے داتا۔ نکیروں پہچانتا ہوں ان کو، یہ میرے مولا، یہ میرے داتا۔ مگر تم ان سے تو اتنا پوچھو، یہ مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں۔ مگر تم ان سے تو اتنا پوچھو، یہ مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں۔ تب بندہ پاس ہوتا ہے اور آواز آتی ہے، صدق عبدی افتحوا لہ بابا من الجنہ، میرا بندہ سچا ہے، اس کے جنت کا دروازہ کھول دو۔ معلوم ہوا کہ وسیلے کے بغیر قبر میں بھی کامیابی نہیں ہوتی، وہاں اعمال کا ذکر نہیں ہوتا، اعمال کا ذکر تو قیامت میں ہوگا۔ دنیا آخرت کا نمونہ ہے کہ یہاں سے حالات دیکھ کر وہاں کا پتہ لگاؤ کہ ایسے ہی وہاں بھی ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم میں دنیا کے حالات سے آخرت پر استدلال کیا گیا ہے۔ دنیا میں اصل فیض دینے والا ایک ہی ہوتا ہے، اور اس سے پہلا فیض لینے والا بھی ایک ہی ہوتا ہے، اور اس سے پہلا فیض لینے والا بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ پھر وسیلے کے ذریعے یہ فیض اوروں تک پہنچتا ہے۔ بادشاہ ایک، اس کا وزیر ایک، پھر حکام کے ذریعے اس کے احکام رعایت تک پہنچتے ہیں۔ سورج ایک، اس کا وزیر چاند بھی ایک، پھر اس سے فیض لیتے ہیں۔ بے شمار تارے، درخت کی جڑ ایک اور اس کا تنا ایک، پھر گدھے، پھر گدھ چند اور شاخیں سینکڑوں اور پتے ہزاروں، ان ہزاروں پتوں میں جڑ کا فیض تنے، گدھوں اور شاخوں کے وسیلے سے پہنچتا ہے۔ انسان کا دل جو گویا جسم کا بادشاہ ہے وہ ایک، اس کا دل وزیر اعظم، جگر ایک، پھر بہت سی رگیں وسیلے کے طور پر جسم میں پھیلی ہوئی ہے، جن سے جسم کا ہر حصہ دل کا فیض لیتا ہے۔ بس اس طرح رب تبارک و تعالی شہنشاہ اعلیٰ احکم الحاکمین ایک، اور محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک، جو رب تبارک و تعالی سے فیض لیتے ہیں۔ پھر اولیاء، علماء وسیلے کی طرح عالم میں پھیلے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے رب کا فیض عالم کے ذرے ذرے پھیل رہا ہے۔ ان وسائل کو چھوڑنے والا رب کا فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ جب کمزور قوی سے فیض لینا چاہے تو درمیان میں ایسا وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے جو قوی سے فیض لینے اور کمزور پر فیض دینے پر قادر رہے۔ اگر روٹی پکانا ہے تو درمیان میں توے کی ضرورت ہے۔ سورج کی تیز شعاؤں کو تو بیچ میں اس ٹھنڈے شیشے کی ضرورت ہے۔ سورج کی تیز شعاؤں کو تو بیچ میں اس ٹھنڈے شیشے کی ضرورت ہے جو سورج کی تیز شعاؤں کو ٹھنڈا کر کے اپنی آنکھ دیکھنے کے قابل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قوی ہے، ان اللہ قوی عزیز فرماتا ہے، اور تمام بندے کمزور ہے اور ضعیف ہے، خلق الانسان ضعیفا۔ ناممکن تھا کہ ضعیف اور کمزور بندہ بلا واسطہ غالب قوی سے فیض لے۔ روٹی نار سے بلا واسطہ فیض لینے سے مجبور معذور ہے، تو ہم کمزور نور مطلق سے فیض لینے سے معذور ہے۔ اس لیے خالق و مخلوق، رب و مربوب کے درمیان ایک ایسے برزخ کبریٰ کی ضرورت تھی جو رب سے فیض لینے اور مخلوق کو فیض دینے پر قادر ہو۔ ادھر رب اعلان کرے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ادھر برزخ کبریٰ انما انا بشر مثلکم کہہ کر بندوں کو اپنے طرف مائل فرما دے۔ اے لوگو گھبراؤ نہیں، میں تم جیسا ہی بشر ہوں، فرشتہ یا جن وغیرہ کی جن سے نہیں ہوں۔ اسی وسیلہ عظمیٰ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہیں حرف مشدد کا۔
اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کا وسیلہ پکڑنا برا اور ناجائز ہے تو نماز بھی منع ہونی چاہیے، کیونکہ بالغ مردے کے لیے ہم وسیلہ بن کر دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور نابالغ مردے کو ہم اپنا وسیلہ بناتے ہیں اللہم اجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلنا شافعا مشفعا، خدایا اس بچے کو قیامت میں ہمارا پیش رو بنا، ہمیں جنت میں لے جا اور ہمارے لیے ثواب کا وسیلہ اور نیکی کا ذخیرہ بنا اور اسے ہماری سفارشی بنا۔ نماز جنازہ وسیلے پر ہی قائم ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب 50,000 ہے، کیونکہ کیا دوسری مسجدیں خدا گھر نہیں ہیں؟ صرف اسی لیے یہ ثواب بڑھا کہ اس میں آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہیں۔ اسی طرح بیت المقدس میں کئی ہزار پیغمبر جلوہ گر ہیں۔ کعبہ وہاں بھی ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے، اس لیے کہ وہ آقا علیہ السلام کعبہ فرماتے ہیں بیت المقدس میں کئی ہزار پیغمبر جلوہ گر ہیں، اور اسی طرح کعبہ ہے وہاں بھی ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے، اور وہاں بیت اللہ چاہے زمزم اور مقام ابراہیم ہیں، ان کے وسیلے سے ثواب زیادہ ہو گیا اور وسیلے والے عبادت کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اور مسجدوں میں پہلی صف کا درجہ زیادہ ہے، مگر مسجد نبوی میں تیسری صف کا ثواب بڑھ کر، اور مسجدوں میں صف کا داہنا حصہ افضل، مگر مسجد نبوی شریف میں صف کا بایاں حصہ افضل۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیسری صف روضہ منورہ سے قریب سے قریب تر ہے، اور روضہ پاک علیہ السلام مسجد کے بائیں طرف ہے۔ جیسے جسم میں دل اب بائیں طرف کھڑے ہونے میں روضہ پاک سے زیادہ قریب ہوگا، اور جتنا زیادہ قریب اتنا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت مقبولیت کے لیے وسیلے عظمیٰ ہیں، اور اسی طرف بڑا وسیلہ ہے، بڑا ذریعہ ہے، دعا قبول ہونے کا بڑا ذریعہ ہے۔ بزرگوں کا وسیلہ نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب، یہ ایسے مسائل ہیں جن کے مسلمان تو کیا کفار منافقین بلکہ جانور بھی قائل تھے۔ دیکھو فرعون پر جب عذاب آتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے دعا کراتا تھا۔ ابو جہل وغیرہ کفار قحط اور دیگر مصیبتوں میں آقا علیہ السلام کے پاس دعا کے لیے آتے تھے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ فرعون نے ڈوبتے ہوئے کہا آمنت بربی موسیٰ و ہارون۔ جانور مصیبت میں آقا علیہ السلام کے پاس فریاد لاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ فریاد رس آقا علیہ السلام ہی ہے۔ وہ قرآن کی 2 آیتوں کا ترجمہ وہ یہ ہے کہ وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا، وہ کہا کرتے تھے کہ اے جادوگر ہمارے واسطے آپ اپنے رب سے دعا فرمائیے، اننا لمہتدون، یقیناً ہم ہدایت صحیح راستہ پانے والے ہیں۔ اور یعنی فرعون کے جو لوگ تھے اس کے ماننے والے تھے، ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی، کوئی پریشانی آ جاتی تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ ادعو لنا ربک، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا فرمائیے، تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تھے۔ اور اسی طرح اس نے کہا، فرعون نے کہا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا۔ اور اسی طرح جانور مصیبت میں آقا علیہ السلام کے پاس فریاد لایا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ فریاد رس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی فریاد سننے والے اور حاجت کو مکمل کرنے والے، ضرورتوں کو پورا کرنے والے۔ اگرچہ ریل ساری لائن سے گزرتی ہے مگر ملتی اسٹیشن پر ہے، ایسے رب کی رحمت کے اسٹیشن انبیاء کرام اولیاء اعظام ہیں، اس لیے ان کے پاس جاؤ۔ رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، یہی وسیلہ ہے۔ بادشاہ کی خاطر عمدہ جگہ، اعلیٰ ہوا اور دیگر تکلفات کا انتظام ہوتا ہے، جو بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھ جاوے تو وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ ایسے ہی جہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں وہاں رب کی رحمت کے پنکھے چلتے ہیں، جو ان کی بارگاہ میں اخلاص سے حاضر ہو جاوے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، یہی وسیلہ ہے۔ اسی لیے بزرگوں کے مزارات کے پاس گناہ گار اپنی قبریں بنواتے ہیں، مسجدیں تیار کراتے ہیں
وہ عبادت کرتے ہیں تاکہ ان کے طفیل بخشش ہو اور زیادہ نماز قبول ہو۔ اگر معمولی کام کا تعلق پیغمبر سے ہو جاوے تو اچھا بن جاتا ہے، اور اگر اچھا کام کا تعلق پیغمبر سے نہ ہو تو برا ہو جاتا ہے۔ نفس اور نام کے لیے لڑنا فساد کہلاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی عظمت کے لیے لڑنا جہاد کہلاتا ہے۔ فساد گناہ اور جہاد اعلیٰ عبادت ہے۔ فساد گناہ ہے، فساد کرنا، لوگوں میں جھگڑا کرنا ایک گناہ ہے، اور جہاد کرنا ایک بڑی عبادت ہے۔ قابل اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے قریب ایک قسم کا قصور ہوا، یعنی قابل سے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے یعنی قصور ایک قسم کا قصور ہوا، لیکن قابل کے قصور کی بنا عورت کی محبت تھی، اور یعنی قابل جو ہے عورت کی محبت کی بنا پر قصور کیا اور ان کی غلطی کیا، خطا کیا، اور ان کے قصور کی بنا نبی علیہ السلام کی محبت پر، اور ان کے قصور کی بنا نبی کی محبت پر یہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا علیحدہ کراؤ تو یعقوب علیہ السلام ہم سے محبت کریں گے، لہذا نتیجے میں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ان کے بھائی جو یہ معاملہ کیے وہ کیوں کیے؟ اس واسطے کہ یعقوب علیہ السلام کی محبت حاصل کرے۔ تو یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہے، تو ایک نبی کی محبت حاصل کرنے کے واسطے یہ معاملہ کیے وہ لوگ، بھائی کے ساتھ معاملہ فرمائیں۔ تو قابل جو اپنے بھائی سے کو دفن کا قتل کر رہا ہے تو عورت کی محبت میں کر رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں ایک نبی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت حاصل کرنے کے واسطے کر رہے ہیں۔ تو دونوں بھی یہ معاملہ تو کر رہے ہیں، لیکن محبت دونوں کے الگ ہے۔ قابل کی محبت عورت کے خاطر ہے، اور یہ بھائیوں کی محبت ایک نبی یعقوب علیہ السلام کی محبت حاصل کرنے کی خاطر ہے۔ لہذا نتیجے میں یہ فرق ہوا کہ قابل تو مردود ہوا اور یہ لوگ محبوب بن گئے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی محبوب بن گئے، اور انہیں تاروں کی شکل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا۔ معلوم ہوا کہ وسیلے پیغمبر اعلیٰ چیز ہے، اور انبیاء کرام کی محبت بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اس کی برکت سے انسان نجات پاتا ہے اور مصیبتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔